آپ اللہ کے آگے جھکو، اللہ آپ کو کسی کے آگے نہیں جھکنے دے گا۔ گناہوں کی بدبو کی وجہ سے ہماری دعائیں مردہ ہو جاتی ہے۔ مطلبی رشتے کوئلے کی مانند ہوتے ہیں، جب کوئلہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے۔ زندگی کا کوئی مقصد بنا لو، پھر ساری طاقت اس کے حصول پر لگا دو، تم ضرور کامیاب ہوں گے۔ کثرت سے بہت زیادہ دعا کرتے رہو، اس سے شیطان کے حملے سے محفوظ رہو گے۔ خوش نصیب وہ نہیں جن کا نصیب اچھا ہے، بلکہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ جب دعا اور کوشش سے کام نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، وہ اپنے بندوں کے حق میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ مت سوچو کہ اللہ فوراً دعا قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر کرو کہ اللہ ہمارے گناہوں کی فوراً سزا نہیں دیتا۔ فرمایا، جب میری دعا قبول ہوتی ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کیونکہ اس میں میری مرضی ہے، اور جب قبول نہیں ہوتی تو میرے اور خوش ہوتا ہوں کیونکہ اس میں اللہ کی مرضی ہے۔ کچھ بڑا حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھار بڑے خطرناک مول لینے پڑتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے کامیاب بنو جو آپ کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ غلطیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ تم کوشش کر رہے ہو۔ کچھ بڑا حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھار بڑے خطرے مول لینا پڑتے ہیں۔ تم اپنا مستقبل تو نہیں بدل سکتے، لیکن تم اپنی عادت بدل سکتے ہو، اور تمہاری عادت ہی تمہارا مستقبل بدلیں گی۔ تمہیں شاید بہت سی ناکامیاں کا سامنا کرنا پڑے، لیکن تم کبھی ناکام مت ہونا۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں، کچھ لوگ خواہش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کر کے دکھاتے ہیں۔ جھوٹ وہ خطرناک بیماری ہے جو عزت کو کھا جاتی ہے۔ گناہ کے بعد شرمندگی توبہ ہی کی ایک شاخہ ہے۔ ہر ایک چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے، لیکن کبھی کسی انسان کا دل نہ توڑنا جو رب نے بنایا ہے۔